حنیف کے معنی ہے کہ تمام جھوٹے دینوں سے صاف اور ہر باطل سے جدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین حق کا قیام اور استحکام جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ تمام باطل دینوں سے بیزاری اور دین حق پر پختگی ہو۔ دین کے معاملے میں پلپلے پن کا مظاہرہ کرنے، سب کو اپنی اپنی جگہ درست ماننے، سب مذاہب میں اتفاق اتحاد پیدا کرنے کی کوششیں کرنے سے دین حق کا استحکام ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا یہ پڑھا کرتے تھے، یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان حق فرمایا، جھوٹے معبودوں کا رد کیا، توحید باری تعالیٰ کو بیان فرمانا شروع کیا، تو قوم آپ سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھو، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچے۔ ان کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے اپنی توحید و معرفت کی ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ کا شریک بتاتے ہو، کیونکہ وہ بت بے جان ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ان سے کیا ڈرنا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے کہ میرا رب کوئی بات چاہے تو وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا رب قادر مطلق ہے، نہ یہ کہ تمہارے بتوں کے چاہنے سے کچھ ہو۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے ایسے خطرناک موقع پر بھی ایمان نہ چھپایا بلکہ اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرائض کی ادائیگی سے روک دے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری؟ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں جو بے جان، جمادات اور بالکل عاجز اور بے بس ہیں، اور مجھے ڈرانے کی بجائے تو تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ امن کا مستحق کون ہے، وہ مومن جس کے پاس اپنے عقیدے کی حقانیت کے دلائل ہیں، یا وہ مشرک امن کا مستحق ہے جس کے پاس اس کے عقیدے کی کوئی معقول اور قابل قبول دلیل نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا تو انہی کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اس آیت میں ایمان سے مراد ہے اللہ کو ماننا، اور ظلم سے مراد شرک ہے۔
البتہ معتزلہ اس آیت میں ظلم سے مراد گناہ لیتے ہیں، یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے یہ مراد نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہی، کیا میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور دیگر انبیاء کرام کی عظمت کا بیان ہے، اور اس سارے بیان کا مقصد سب انبیاء علیہ السلام کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین و تعلیم اور تربیت ہے، جیسا کہ رکوع کے آخر میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کا کثرت سے تذکرہ کرنا اور محفلوں مجلسوں کو ان کے ذکر پاک سے آراستہ کرنا یہ اللہ کو نہایت محبوب ہے، اور ایمان کی طاقت اور عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اور دیگر جو دلائل بیان فرمائے وہ سب دلائل اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا سورج، چاند وغیرہ کو رب کہنا معاذ اللہ بطور شرک نہیں بلکہ قوم کے سامنے بطور دلیل تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں تو ہم نے انہیں بطور دلیل کے عطا فرمائی تھی۔ نرفع درجات، ہم درجات بلند کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم جس کے چاہتے ہیں علم، عقل، فہم اور فضیلت کے ساتھ درجات بلند کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں علم و حکمت اور نبوت کے ساتھ اور آخرت میں قرب و ثواب کے ساتھ درجے بلند فرمائے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کی ہدایت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مبارک کا تذکرہ کیا، جن کے اسماء کریمہ آیت میں بیان ہوئی۔ یہ سب حضرات ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سارے نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے سب آپ ہی کی اولاد سے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ تفسیر بغوی اور تفسیر خازن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی مبعوث فرمایا وہ ان کی نسل سے تھا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان کے سلب سے مبعوث فرمائے۔ تفسیر جلالین میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان کی اولاد میں سے تھے۔ یاد رہے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 26 میں جو مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد میں نبوت رکھی، اس کی تفسیر میں ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے شرف نبوت ان دونوں کی اولاد میں ہونا صادق آیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قادیانی نبی ہرگز نہیں، کیونکہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔
اعوذ باللہ من